بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بويع لي خليفتين فاقتلوا الآخر منهما. رواه مسلم. وعن أرفجة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه سيكون هنات وهنات فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع فإن جاء آخر ينازعه فاضربوه عنق الآخر. رواه مسلم. وعن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة فنعم المرضعة وبئست الفاطمة. رواه البخاري. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ألا تستعملني؟ قال فضرب بيده على منكبي ثم قال يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. وفي رواية قال له يا أبا ذر إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال اليتيم. رواه مسلم. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم أنا ورجلان من بني عمي فقال أحدهما يا رسول الله أمرنا على بعض ما ولاك الله وقال الآخر مثل ذلك فقال إني والله لا نولي على هذا العمل أحدا سأله ولا أحدا حرص عليه. وفي رواية قال لا نستعمل على عملنا من أراده. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستجدون من خير الناس أشدهم كراهية لهذا الأمر حتى يقع فيه. متفق عليه. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالإمام الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته والمرأة رعية على بيت زوجها وولده وهي مسؤولة عنهم وعبد الرجل راع على مال سيده وهو مسؤول عنه ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. متفق عليه. وعن ماقل بن يسار رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من وال يلي رعية من المسلمين فيموت وهو غاش لهم إلا حرم الله عليه الجنة. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسترعيه الله رعية فلم يحطها بنصيحة إلا لم يجد رائحة الجنة. متفق عليه. وعن عائذ بن عمرو رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن شر رعاء الحطمة. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوه. رواه مسلم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانة تأمره بالمعروف وتخصه عليه وبطانة تأمره بالشر وتخصه عليه والمعصوم من عصمه الله. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال
كان قيس بن سعد من النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة صاحب الشرة من الأمير. رواه البخاري. وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل فارس قد ملكوا عليهم بنت كسرى قال لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. رواه البخاري. الفصل الثاني. وعن الحارث الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آمركم بخمس بالجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد في سبيل الله وإنه من خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلا ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع ومن دعا بدعوى الجاهلية فهو من جثى جهنم وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. رواه أحمد والترمذي. وعن زياد بن كسيب العدوي قال كنت مع أبي بكرة تحت منبر ابن عامر وهو يخطب وعليه ثياب رقاق فقال أبو بلال انظروا إلى أميرنا يلبس ثياب الفساق. قال أبو بكرة رضي الله عنه اسكت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. رواه الترمذي. وقال هذا حديث حسن غريب. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. رواه في شرح السنة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أمير عشرة إلا يؤتى به يوم القيامة مغلولا حتى يفك عنه العدل أو يوبقه الجور. رواه الدارمي. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للأمراء ويل للعرفاء ويل للأمناء لا يتمنين أقوام يوم القيامة أن نواسيهم معلقة بسرية يتجلجلون بين السماء والأرض وأنهم لم يلوا عملا. رواه في شرح السنة. ورواه أحمد وفي روايته أن زوائبهم كانت معلقة بسرية يتذبذبون بين السماء والأرض ولم يكونوا عملوا على شيء. وعن غالب القطان عن رجل عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الإرافة حق ولا بد للناس من عرفاء ولكن العرفاء في النار. رواه أبو داود. وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أعيذك بالله من إمارة السفهاء. قال وما ذاك يا رسول الله؟ قال أمراء سيكونون من بعدي من دخل عليهم فصدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليسوا مني ولست منهم ولن يردوا علي الحوض ومن لم يدخل عليهم ولم يصدقهم بكذبهم ولم يعينهم على ظلمهم فأولئك مني وأنا منهم فأولئك يردون علي الحوض. رواه الترمذي والنسائي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سكن البادية جفا ومن اتبع الصيد غفل ومن أتى السلطان افتتن. رواه أحمد والترمذي والنسائي. وفي رواية أبي داود من لزم السلطان افتتن وما ازداد عبد من السلطان دنوا إلا ازداد من الله بعدا. وعن المقداد بن معدي كرب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب على منكبه ثم قال أفلحت يا قديم إن مت ولم تكن أميرا ولا كاتبا ولا عريفا. رواه أبو داود. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة صاحب المكس يعني الذي يعشر الناس. رواه أحمد وأبو داود والدارمي. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحب الناس إلى الله يوم القيامة وأقربهم منه مجلسا إمام عادل وإن أبغض الناس إلى الله يوم القيامة وأشدهم عذابا وفي رواية وأبعدهم منه مجلسا إمام جائر. رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن غريب. وعنه رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الجهاد من قال كلمة حق عند سلطان جائر. رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه. ورواه أحمد والنسائي عن طارق بن شهاب رضي الله عنه
وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بالأمير خيرا جعل له وزيرا صدق إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه وإذا أراد به غير ذلك جعل له وزير سوء إن نسي لم يذكره وإن ذكر لم يعنه. رواه أبو داود والنسائي. وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الأمير إذا ابتغى الريبة في الناس أفسدهم. رواه أبو داود. وعن معاوية رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنك إذا اتبعت عورات الناس أفسدتهم. رواه البيهقي في شعب الإيمان. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنتم أئمة من بعدي يستأثرون بهذا الفيء. قلت أما والذي بعثك بالحق أضع سيفي على عاتقي ثم أضرب به حتى ألقاك. قال أولا أدلك على خير من ذلك تصبر حتى تلقاني. رواه أبو داود. الفصل الثالث. عن عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتدرون من السابقون إلى ذل الله عز وجل يوم القيامة؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال الذين إذا أوتوا الحق قبلوا وإذا سئلوه بذلوه وحكموا للناس كحكمهم لأنفسهم. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة أخاف على أمتي الاستسقاء بالأنواء وحيف السلطان وتكذيب بالقدر. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 أيام اعقل أبا ذر ما يقال لك بعد. فلما كان اليوم السابع قال أوصيك بتقوى الله في سر أمرك وعلانيتك وإذا أسأت فأحسن ولا تسألن أحدا شيئا وإن سقط صوتك ولا تقبض أمانة ولا تخزي بين اثنين. وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من رجل يلي أمر عشرة فما فوق ذلك إلا آتاه الله عز وجل مغلولا يوم القيامة يده إلى عنقه فكفه بره أو بقه اسمه أولها ملامة وأوسطها ندامة وآخرها خزي يوم القيامة. وعن معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معاوية إن وليت أمرا فاتق الله وعدل. قال فما زلت أظن أني مبتلا بعمل لقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى ابتليت. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعوذوا بالله من رأس السبعين وإمارة الصبيان. روى الأحاديث 6 أحمد وروى البيهقي حديث معاوية في دلائل النبوة. وأن بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بیعت کی جائے 2 خلیفہ کے لیے تو ان میں سے جو دوسرا ہے اس کو قتل کرو. یعنی ایک کے لیے بیعت ہو چکی تھی, ایک خلیفہ بن چکا تھا, اب دوسرا جو ہے وہ کھڑا ہوتا ہے اور وہ خلافت یا عمارت حکومت کے لالچ میں کھڑا ہو کے وہ لوگوں سے بیعت لیتا ہے کہ میری بیعت کر دو, یعنی میں بنتا ہوں. تو فرمایا جو دوسرا ہے چونکہ یہ فساد پیدا کر رہا ہے, یہ تفریق پیدا کر رہا ہے, لہٰذا اسے قتل کر دو. سمجھ آ رہی ہے؟ اگلی روایت میں ہے فجر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ عنقریب فساد ہوں گے اور فساد ہوں گے, اور جو ارادہ کریں اس امت کے معاملے میں تفریق ڈالنے کا, وہی جمیع اس حال میں کہ سب متفق ہوں تو مارو اس کو سروار کے ساتھ, کائن من کان, جو بھی ہو.
فرمایا کہ عنقریب میرے پاس فساد ہوں گے، تخریب ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ تو جو اس امت کے معاملے میں تفرقہ پیدا کرنا چاہے، یعنی مسلمانوں کا حکمران ہے، حاکم ہے، اس کے خلاف عالم بغاوت بلند کرے، تفرقہ پیدا کرے، ٹھیک ہے، اتحاد کو، اتفاق کو کیا کر دیں، ختم کر دیں، تو فرمایا کہ اس کو تلوار کے ساتھ اس کی گردن اڑا دیں، کائن من کان، جو بھی نیک ہے بد ہے، اگر کوئی تفرقہ ڈالنا چاہتا ہے تو اس کی گردن اڑا دیں۔ اگلی روایت میں ہے کہ فرماتا ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرماتے ہوئے کو سنا کہ جو تمہارے پاس آئے اور وہ امرکم جمیع علی رجل، اور تمہارا معاملہ ایک بندے پر متفق ہو، یعنی تم سب متفق ہو ایک بندے پر، وہ یہ چاہے کہ یشق عصاکم، کہ چیر دے تمہاری لاٹھی کو یا تفرقہ ڈالے تمہاری جماعت میں، فقتلوا، تو اسے قتل کر دو۔ سمجھ آ گئی بات؟ تو واضح ہے کہ تم متفق ہو اور ایک شخص آ کے وہ کیا ہے، اتفاق کو نقصان پہنچا رہا ہے، اتحاد کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ اچھا، یہاں پر ان یشق عصاکم او یفرق جماعتکم، مظاہر سے معلوم ہو رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان میں سے ایک بات کہنا چاہتے تھے، او آیا نا او، لیکن ایسا نہیں ہے، دونوں باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا چاہتے تھے اور دونوں کا تعلق الگ الگ جو ہے نا وہ مسئلے سے۔ ان یشق عصاکم، اس کا تعلق ہے لوگوں کے دنیاوی معاملات کے ساتھ، ٹھیک ہے، مثلا کسی ملک کی خارجہ پالیسی ہے، ٹھیک ہے، یا اور دنیاوی معاملات ہیں، اور کچھ پالیسی ہے، کچھ اتفاق ہے، تو اس کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ اور یہ فرق جماعت، اس کا تعلق ہے دینی معاملات کے ساتھ، ٹھیک ہے، کہ دینی اتفاق ہے لیکن کوئی شخص جو ہے نا اس میں تفریق ڈالنا چاہتا ہے، اس میں کوئی نئے مسائل نکالنا چاہتا ہے، تو قرآن حدیث کی ایسی تعویل کرتا ہے جو کہ کوئی دلیل شرعی کے خلاف ہو، جو اسلاف سے منقول نہ ہو۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ تو یہ اس کا تعلق ہے کہ دوسرے جملے کا تعلق دینی معاملات کے ساتھ اور پہلے جملے کا تعلق دنیا کے معاملات کے ساتھ۔ اگلی روایت میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بیعت کر لے، یا جس نے بیعت کی کسی امام کی، تو اس نے دیا اس کو اپنے ہاتھ کا معاہدہ اور اپنے دل کا سمجھنا، یعنی دل کا اخلاص، بس چاہیے اسے کہ اس کی اطاعت کرے جتنی وہ طاقت رکھتا ہو، لیکن اگر دوسرا آ جائے اسے کھینچنا چاہے تو دوسرے کی گردن اڑا دو۔ جس نے کسی امام کے بیعت کر لی تو اس نے اس کو اپنے ہاتھ کا صفقہ دے دیا۔ صفقہ تو آپ جانتے ہیں کسے کہتے ہیں نا، ایسے ہاتھ پر ہاتھ مار کر ایسی آواز نکالنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ صفقہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اصل تو یہ مراد، اصل لفظی معنی تو اس کا ہی ہے، لیکن مراد کیا ہے اس سے؟ معاہدہ مراد، کیونکہ جب کیا کرتے ہیں، بیعت کرتے ہیں نا کسی بھی امام کی، تو بیعت میں کیا ہوتا ہے؟ ہاتھ پہ ہاتھ رکھتے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو ہاتھ پہ ہاتھ رکھتے ہیں، تو اس لیے یہ مراد۔ اور ثمرۃ قلبی، مراد یہاں پر کیا ہے؟ خالص عہد، اخلاص مراد۔ بعض نے کہا کہ صفقۃ یدی سے مراد اس نے خود بیعت کر دی، اور ثمرۃ قلبی یعنی اپنے اہل و عیال کے ساتھ مل کر اس نے بیعت کر لی اس کی، اب اس کی اطاعت کرنی ہے جتنی اس کی طاقت ہے۔ کوئی اور آ کے اس کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے تو کیا کر دو؟ اس کی گردن اڑا دو۔ اگلی روایت میں عبدالرحمن بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ تم امارت، حکومت مت مانگو، بے شک اگر تمہیں دی جائے مانگ کر تو تجھے سپورٹ کیا جائے گا اس کے،
اگر وہ دی جائے تمہیں بن مانگے تو پھر تیری مدد کی جائے گی اس پر۔ فرمایا کہ حکومت خود مانگو، خود مت مانگو، منصب خود مت مانگو، اگر مانگ کر مل گئی نا پھر تجھے اس کے سپرد کیا جائے گا، تیری مدد نہیں کی جائے گی۔ اور اگر مانگے بغیر مل گئی، تمہیں مانگے نہیں تھی مل گئی، پھر تمہاری مدد کی جائے گی اس میں، پھر اللہ کی مدد شامل حال ہوگی۔ اگر خود مانگو گے تو اس صورت میں پھر اللہ کی مدد تمہارے ساتھ نہیں ہوگی۔ لیکن دیکھیے گا، اگر کوئی شخص سمجھتا ہے کہ مجھ میں اس کی اہلیت ہے اور کوئی اور ایسا نہیں ہے جس میں اس کی اہلیت ہو، کوئی اہل نہیں ہے، اگر کسی اور کے سپرد کی جائے تو اس صورت میں نقصان ہوگا۔ اور ظاہر ہے کہ حکومت ہے، ایک آدھ بندے کا نقصان تو نہیں ہوگا نا، وہ تو پورے ملک کا نقصان ہوگا، پورے معاشرے کا نقصان ہوگا، لاکھوں کروڑوں لوگوں کا نقصان ہوگا۔ تو اس صورت میں پھر مانگ بھی سکتے ہیں اس کی حفاظت کے لیے کہ کہیں غلط لوگوں کے ہاتھوں میں نہ چلی جائے، ضائع نہ ہو جائے، لوگوں کا نقصان نہ ہو۔ جیسے یوسف علیہ السلام نے کیا کہا، اجعلنی اعلیٰ خزائن الارض، خود اپنے آپ کو پیش کیے، خود کا مجھے بنا دو وزیر خزانہ۔ تو ظاہر ہے کہ اس وقت یوسف علیہ السلام سے زیادہ اہل کوئی بھی نہیں تھی، اور پھر انہوں نے جو ہے نا دکھایا کہ کیسے کرتے ہوتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں پھر مطالبہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن عام حالات میں جو ہے نا خود مطالبہ نہیں کرنا چاہیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عنقریب تم لوگ جو ہے نا حریص ہوں گے عمارت پر، حکومت پر، اور وہ عنقریب ندامت ہوگی حکومت قیامت والے دن۔ بس حکومت جو ہے وہ اچھی دودھ پلانے والی ہے اور بری دودھ چھڑانے والی ہے۔ فرمایا کہ تم لوگ حرص کرو، حرص کیا کہ لڑو گے، کس کے لیے؟ عمارت کے لیے، حکومت مل جائے۔ لیکن فرمایا کہ یہ قیامت والے دن ندامت کا باعث ہو، پچھتاوے کا باعث ہو۔ فرمایا حکومت اچھی دودھ پلانے والی ہے اور بری دودھ چھڑانے والی ہے۔ اچھا، نعمہ اور بئسا، کیا آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا؟ نعمہ اور بئسا جو ہے، جب ان کا فعل مؤنث ہو تو ان کو مؤنث بھی لا سکتے ہیں اور مذکر بھی لا سکتے ہیں۔ تو یہاں پر دونوں قاعدوں کا لحاظ رکھا گیا، نعمہ میں مذکر لایا گیا نعمہ کو، اور بئست اس کو مؤنث لایا گیا، ان گوئے کہ دونوں لغتوں کا لحاظ رکھا گیا۔ تو فرمایا کہ حکومت اچھی دودھ پلانے والی اور بری دودھ چھڑانے والی ہے۔ کیا مطلب کہ دیکھیے گا، جب ماں دودھ پلاتی ہے نا، دودھ شروع کرتی ہے، پلاتی ہے، تو بہت مہربان ہوتی ہے، بہت شفیق ہوتی ہے، بہت پیار سے پلاتی ہے، پکڑ پکڑ کے پلاتی ہے، شفقت کے ساتھ، بچہ نہ بھی پیے پلاتی ہے۔ لیکن جب دودھ چھڑانے پہ آ جائے نا، مقصد ہمارا پورا ہو جائے، پھر بڑی سخت ہوتی ہے، پھر بچہ رو رہا ہوتا ہے لیکن نہیں پلا، پھر جو ہے نا بعض خواتین کیا لگاتی ہے، پستان چھاتی پر تو کڑا جو ہے نا، جو کڑوی سی دوائی ہوتی ہے وہ لگائی، تاکہ بچے کو کڑواہٹ محسوس ہو اور وہ نہ پی۔ وہ رو رہا ہوتا ہے، رات کو اٹھتا ہے، نہیں پلاتی۔ سمجھ آ گیا کہ نہیں ہے؟ تو اسی طرح حکومت جب ملتی ہے نا تو بڑی چس آتی ہے، مزہ بڑا آتا ہے، پھر جب چھن جاتی ہے نا پھر جو ہے نا غم بھی بڑا ہوتا ہے، دکھ بڑا ہوتا ہے۔ سمجھ آ گئی کہ کس طرح پیش آتا ہے؟ تو فرمایا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے کہا اللہ کے رسول، کیا آپ مجھے عامل نہیں بناتے، تو حاکم نہیں بناتے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کندھے پہ ہاتھ مارا، فرمایا اے ابو ذر، آپ کمزور ہیں اور یہ امانت ہے، اور یہ قیامت والے دن رسوائی ہوگی، ندامت ہوگی، مگر جو شخص اس کو اس کے حق کے ساتھ لے لے اور ادا کرے،
اس حق کو جو اس پر ہے اس میں۔ ایک روایت میں فرمایا اے ابو ذر میں آپ کو کمزور دیکھتا ہوں اور میں پسند کرتا ہوں تیرے لیے وہ چیز جو اپنے لیے پسند کرتا ہوں، اور فرمایا دو بندوں پر بھی جو ہے نا وہ عامل حاکم مت بننا اور یتیم کے مال کی ذمہ داری مت اٹھانا۔ فرمایا کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا، بہت اللہ والے تھے، بالکل تارک الدنیا، بالکل زاہد تھا۔ کسی کے پاس پتہ چل رہا کہ دنیا ہے، مال ہے، تو بس ڈنڈا لے کے ان کے پاس پہنچ جاتے تھے۔ اس لیے عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں پھر ان کو مدینہ منورہ سے باہر ایک جگہ پر جو ہے نا وہاں بھیجا گیا تھا، وہاں الگ تھلگ رہتے تھے، کیونکہ لوگوں کے ساتھ ان کے بنتے نہیں تھے، کہ خاص کر دنیا دار کے ساتھ بالکل۔ تو انہوں نے عرض کیا رسول اللہ آپ مجھے عامل کیوں نہیں بناتے، کسی علاقے کے گورنر وغیرہ بنا دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر میں دیکھتا ہوں آپ کمزور ہیں، آپ کمزور ہیں، ایک بڑی مشکل ذمہ داری ہے۔ اور پھر فرمایا اے ابو ذر یہ تو رسوائی ہے، ندامت ہے۔ سمجھ آگے کہ نہیں ہے کیا ہے یہ رسوائی؟ آگے جو ہے وہ روایت میں آ رہے ہیں، خیر ادھر بات کرتے ہیں۔ اور فرمایا مگر جو اس کو حق کے ساتھ لے لیں اور ادا کرے اس میں جو اس کا حق ہے، یعنی جو لوگوں کے حقوق ہیں وہ ادا کریں، ذمہ داری پوری نبھائیں، ٹھیک ہے، وہ تو بچ سکتا ہے، وگرنہ اس سے بچنا بہت مشکل، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے بہت مشکل ذمہ داری ہے۔ پھر فرمایا اے ابو ذر میں آپ کے لیے وہ پسند کرتا ہوں جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ فرمایا دو بندوں پر بھی حاکم عامل مت بننا اور یتیم کی مال کی ذمہ داری مت اٹھانا، یہ بڑی سخت ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ایسا نہ ہو کہ کہیں امانت میں خیانت ہو جائے، تو اس لیے اس سے اپنے آپ کو کیا کرنا ہے، بچانا ہے۔ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس داخل ہوں، میں اور دو بندے میرے چچا زاد بھائی میں سے، ان میں سے ایک نے کہا اے اللہ کے رسول ہمیں امیر بنا دیں بعض ان علاقوں پر جن پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو حاکم بنایا ہے، اور دوسرے نے بھی یہ بات کہی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم اللہ کی قسم نہیں بناتے اس عمل پر کسی کو عامل جو خود ایمان ہے، اور نہ کسی ایسے شخص کو جو اس پر حریص ہو۔ اور ایک روایت میں ہے کہ ہم نہیں عامل بناتے اپنے عمل پر اس شخص کو جو اس کا ارادہ کرے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ کچھ چچا بھائی گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، تو ایک نے کہا آپ ہمیں کیا کر دیں، کسی علاقے کا گورنر بنا دیں، عامل بنا دیں۔ دوسرے نے بھی یہ بات کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خود ہی مانگے آپ اس کو نہیں بنائیں، بلکہ فرمایا جو ارادہ کرے، جو حریص ہو اس کو بھی نہیں بنانا، جو مانگتا ہے اس کو نہیں بنانا، ٹھیک ہے۔ جو ابھی سے لالچ ہے اتنی، تو کیا اس کی ذمہ داری پوری کر سکتا ہے؟ ذمہ داری تو وہ پوری کر سکتا ہے جو اس سے بھاگتا ہو، جو بھاگے گا اس کے دل میں ڈر ہو وہ پوری کر سکے گا۔ جو خود مطالبہ کرے گا تو اس کو شوق ہے تو وہ کیسے پوری کرے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم پاؤ گے لوگوں میں سے بہترین ان لوگوں کو جو اس امر کو، اس عمارت کو سب سے زیادہ ناپسند سمجھتے، یہاں تک کہ اس میں پڑ جائے۔ یعنی تم بہترین لوگ ان کو پاؤ گے جو اس عمارت سے نفرت کرتے ہیں، لیکن حتی یقع فی، لیکن یہاں تک کہ ان میں پڑ جائے، یعنی پڑھنے سے پہلے تو اس سے نفرت کریں گے، بہترین لوگ ہوں گے، لیکن جب اس میں مبتلا ہو جائیں گے، پڑ جائیں گے، پھر بدترین بن جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ عجیب چسکا ہے، اس میں عجیب مزہ ہے، ٹھیک ہے، اور بڑا مشکل کام، بندہ اس میں پڑ جاتا ہے نا، پھر جو ہے نا بہت مشکل کام، بہت مشکل کام۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خبردار تم میں سے ایک نگہبان ہے
اور تم میں سے ہر ایک سے پوچھا جائے گا اس کی رعیت کے بارے میں۔ بس امام نگہبان ہے لوگوں پر، اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور آدمی نگہبان ہے اپنے گھر والوں پر، اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور عورت نگہبان ہے اپنے شوہر کے گھر پر اور اس کے اولاد پر، اس سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور غلام نگہبان ہے اپنے آقا کے مال پر، اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ خبردار تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ نگہبان نگرانی کرنے والا، رعیت جو نگرانی میں ہو، جو لوگ، جو افراد۔ تو فرمایا تم میں سے ہر ایک نگہبان اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ امام تمام لوگوں کا نگہبان ایک ہے، چل رہے تھے پیچھے آپ ہاتھ پھیر رہے اس ہاتھ کا ہاتھ، اچھا اللہ خیر کرے جی۔ اور آدمی نگہبان ہے اپنے بچوں پر، بچے کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ بیوی نگہبان ہے اپنے شوہر کے گھر والوں پر، بچوں پر، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ غلام سے آقا کے مال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ مدرسے کا محتمم ہے، اس سے مدرسے کے بچوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ کلاس کا استاد ہے، اس سے اس کے بچوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں؟ امیر سے بھی پوچھا جائے گا، امیر بھی نگہبان ہے کہ امیر نے خیانت تو نہیں کی، کسی کا نقطہ تو ٹھیک نہیں کیا، ٹھیک ہے؟ سمجھ آئے؟ کسی سے چائے پی کر کسی کو آج 5-10 منٹ کی تو نہیں دی، سمجھ آئے؟ امیر ٹھیک ہے۔ جس امیر سے طلباء کلاس والے خوش ہوں اس کا مطلب ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ میں سال کے شروع میں امیر بناتا ہوں تو میں رائے لیتا ہوں پہلے خود ہی، تو جس کے بارے میں اکثر کہتے ہیں اس کو بنا، اس کو نہیں بناتا، ٹھیک ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ امیر سے خوش نہیں ہو سکتے لڑکے، جو اصول پر چلتا ہے اس سے خوش نہیں ہو سکتا، جس سے خوش ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ملا ہوا ان کے ساتھ۔ اللہ قلوب یسار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ ما من والی، کوئی بھی عامل جو ہے نا والی ایسا نہیں ہے جو رعیت مسلمانوں میں سے رعیت کی ذمہ داری سنبھالے پھر وہ مر جائے اس حال میں کہ وہ ان کے ساتھ خیانت کرنے والا ہو، مگر اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو حرام کر دے گا۔ کوئی بھی والی، حاکم، غاش کا ایک معنی کیا ہے؟ خیانت کرنے والا، اور دوسرا معنی ہے ظلم کرنے والا۔ تو خیانت کرتا ہو، ان کے حقوق کی حق تلفی کرتا ہو، حقوق نہ دیتا ہو، کرپشن کرتا ہو، ان کا مال کھاتا ہو، تو فرمایا اس پر اللہ تعالیٰ جنت کو حرام کر دے گا۔ جنت کو حرام، اگر تو اس کو حلال سمجھتا ہے تو جنت پھر اس پر ظاہر ہے کہ حرام ہوگی، پھر حرام کو حلال سمجھنا کفر ہے، اور اگر حلال نہیں سمجھتا تو پھر اس صورت میں جنت حرام سے مراد یعنی دخول اول حرام ہوگا، داخل تو ہو جائے گا لیکن شروع میں داخل نہیں ہوگا۔ اگلی روایت میں انہی سے ماخذ بن یسار سے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ کوئی بھی بندہ ایسا نہیں جس کو اللہ تعالیٰ نگہبان بنائے رعیہ کا، پھر وہ ان کی حفاظت نہ کرے خیرخواہی کے ساتھ، مگر وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگے گا۔ اس کو نگہبان بنایا پھر اس نے خیرخواہی نہیں کی، ٹھیک ہے، ان کے حقوق کی رعایت نہیں کی تو جنت کی خوشبو نہیں سونگے گا۔ حالانکہ جنت کی خوشبو جو ہے نا محسوس ہوگی 500 سال کی مسافت سے۔ تو نہ سونگنے کا مطلب یہ ہے کہ شروع میں نہیں سونگے گا، بعد میں جو ہے نا وہ سونگ لے گا، ظاہر ہے کہ پھر مسلمان جنت میں داخل تو ہوگا۔ عائذ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ سب سے بدترین نگہبان یعنی حکمران وہ ہے جو ظلم کرنے والے ہیں، جو ظلم کرتے ہیں رعایا پر، ظلم کرتے ہیں، ان کے حقوق کی رعایت نہیں رکھتے، جو ٹیکس لگاتے ہیں، بجلی مہنگی کرتے ہیں، چیزیں مہنگی کرتے ہیں اور اپنے خود عیاشیاں کرتے ہیں، یہ ظلم ہے۔ تو فرمایا ایسے جو حکمران ہوں گے سب سے بدترین حکمران ہوں گے۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ،
جس کو حاکم بنایا جائے میری امت کے معاملے میں سے کسی بھی چیز کا، پھر وہ ان پر سختی کرے تو اے اللہ آپ ان پر سختی کریں، اور جس کو ذمہ داری دی جائے میری امت میں کسی بھی معاملے کی، پھر ان پر نرمی کرے، اے اللہ آپ ان پر نرمی کرے۔ تو جو اپنے رعیت پر سختی کرے اے اللہ آپ ان پر سختی کرے، اور جب رعیت پر نرمی کرے آپ ان پر نرمی کریں۔ ٹھیک ہے، تو رعیت کے لیے نرمی تلاش کرنی چاہیے۔ حقوق قانون بنانے ہیں تو نرم ہو، کوئی بل پاس کرانا ہے تو ان کے حق میں ہو، ان کی رعایت کی جائے۔ ٹھیک ہے، یہ اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انصاف کرنے والے اللہ کے ہاں نور کے ممبروں پر ہوں گے رحمان کے دائیں طرف، اور اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں۔ وہ لوگ جو انصاف کرتے ہیں اپنے احکام میں اور اپنے عیال کے احکام میں، اور اس میں جس کے وہ ذمہ دار بنے ہیں، عامل بنے ہیں، حاکم بنے۔ مقسط، انصاف کرنے والے، اسی مادے سے اگر مجرد سے آ جائے قاصد تو ظالم کو کہتے ہیں۔ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں، محبوب رکھتے ہیں انصاف کرنے والے، اور قاصد ظالم۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، قاصد یعنی ظالم جہنم کے ایندھن ہوں۔ سمجھ آ رہی؟ شہباز صاحب کون ہے شہباز صاحب؟ دامت حرکاتہم العالیہ۔ اچھا جی، معذرت میں نے کہا شاید دوسرا کوئی ہو جی۔ اچھا جی، تو فرمایا کہ مقصد قاصد میں فرق ہے، سمجھ آ گئے؟ تو فرمایا انصاف کرنے والے یعنی حکمران جو انصاف کرتے ہیں، عدل انصاف کرتے ہیں، وہ نور کے ممبروں پر ہوں رحمان کے دائیں طرف، اور فرمایا اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں۔ اب اللہ تو جسم سے پاک ہے، دونوں ہاتھ دائیں ہیں، وہ یہ متشابہات میں سے ہے، یہ ہم نہیں جانتے، واللہ اعلم۔ بس بایاں ہاتھ نہیں، کیونکہ بایاں ہاتھ کمزور ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا بایاں نہیں۔ اب دونوں ہاتھ دائیں کیسے ہیں یہ اللہ کو پتہ ہے۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں بھیجا اللہ تعالیٰ نے کسی بھی نبی کو اور نہ کسی کی خلیفہ بنائے مگر اس کے دو ہمراز اس کے لیے ہوتے ہیں۔ ایک ہمراز اس کو حکم کرتے ہیں بھلائی کا اور ابھارتا ہے اس کو بھلائی پر، اور دوسرا ہمراز اس کو حکم کرتے ہیں برائی کا، ابھارتا ہے اس کو برائی پر۔ اور معصوم وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ معصوم بنائے، جس کی اللہ تعالیٰ حفاظت کرے۔ یعنی ہر پیغمبر اور ہر خلیفہ کے لیے دو ہمراز بطان ہمراز ہوتے ہیں۔ ایک ہمراز بھلائی کا حکم کرتا ہے، بھلائی پر ابھارتا ہے اور فرشتہ ہے، اور دوسرا ہمراز برائی کا حکم کرتا ہے، برائی پر ابھارتا ہے، وہ کیا ہے؟ شیطان۔ سمجھ آ گئے کہ نہیں؟ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ قیس بن سعد رضی اللہ عنہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں تھے، ایسے جیسے امیروں کے ہاں پولیس کا انچارج ہوتا ہے، کوتوال ہوتا ہے، کوتوال کی طرح تھے۔ قیس بن سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے قیس بن سعد یہ فرماتے ہیں کہ شرطی کی جمع ہے۔ شرطی کہتے ہیں پولیس والے، شرطی اس لیے کہتے ہیں کہ یہ شرط سے نکلے علامت کو کہتے ہیں، تو ان کی بھی خاص علامت ہوتی ہے، پولیس والوں کی خاص علامت ہوتی ہے، خاص وردی ہوتی ہے، اس لیے شرطی۔ تو آج کل کے الفاظ میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ قیس بن سعد رضی اللہ عنہما یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آئی جی تھے، آئی جی پولیس کے آئی جی تھے۔ آئی جی جو ہے نا آج کل جو صوبے کا پولیس کا بڑا ہوتا ہے، تو وہ ہے کہ یہ اس زمانے میں یہ تھے۔ اچھا جی، اگلی روایت میں ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی کہ اہل فارس نے جو ہے نا حکمران بنائے اپنے اوپر کسریٰ کی بیٹی کو، تو فرمایا نہیں، ہرگز نہیں کامیاب ہو سکتی وہ قوم جو سپورٹ کرے اپنا معاملہ خاتون کو۔ جب پرویز کے بیٹے نے، پرویز نے
جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پھاڑا تھا، اس کے بیٹے نے شیرویہ نے قتل کیا اپنے باپ، بلکہ بعض روایت میں تھا کہ اپنے باپ کی بیوی پر اس کی نظر تھی، اپنے باپ کی بیوی پر کیا ہو گیا، وہ عاشق ہو گیا، اپنے باپ کو قتل کر ڈالا۔ تو اس کے بعد وہ اس کو پتہ چلا باپ کو کہ یہ مجھے قتل کرنا چاہتا ہے، تو اس نے شیشی کے اندر زہر بھر دیا، خطرناک قسم زہر ڈال دیا، اور اس کے اوپر لکھا کہ یہ قوت باغ کے لیے مفید ہے۔ قوت باغ جانتے کہ نہیں جانتے؟ ہاں جانتے ہو نا، اچھی طرح جانتے ہیں، اچھی طرح سمجھ آ گئی جی۔ تو اس میں لکھا کہ قوت باغ کے لیے کیا ہے، یہ مفید ہے۔ تو اس کو پتہ تھا کہ مجھے قتل کرے گا، اس نے قتل کر دیا، وہ شیشے پڑی ہوئی تھی، اس نے اٹھایا، اس میں لکھا ہوتا کہ یہ، تو اس نے وہ شیشے پی لی، تو زہر تھا خطرناک اس کا، وہ بھی مر گیا۔ تو اب کوئی مرد نہیں تھا، سارے قتل ہو چکے تھے۔ تو پھر اس کی بیٹی ارمی دخت کو کیا کر دیا، بٹھا دیا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو فرمایا ایسی قوم ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتی جو عورت کو حکمران بنائے۔ عورت کو حکمران بنانا یہ جائز نہیں ہے، عورت حکمران نہیں بن سکتی، لیکن مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ فرماتا ہے کہ بن سکتی ہے۔ آج کل کے زمانے میں، پہلے زمانے میں جو ہوتا تھا نا بادشاہ، اس کے پاس سارے اختیار ہوتے تھے۔ آج کل کا جو وزیر اعظم ہوتا ہے نہیں، تو کابینہ کا ایک فرد ہوتا ہے، ایک کابینہ ہوتی ہے نا، تو ایک کابینہ کا رکن ہوتا ہے، تو جو بھی کوئی بھی کام ہوتا ہے تو کابینہ کے تمام جو اس کے ممبر ہوتے ہیں نا، ان کی اجازت سے ہوتا ہے۔ تو خود اگرچہ چلتی تو اس کی ہے، لیکن بہرحال ان سے اجازت لینا ضروری ہوتا ہے، ان کے سائن کروانا ضروری۔ تو چونکہ وہ کہتا ہے کہ اس طرح کا بادشاہ نہیں، خود مختار نہیں ہوتا وہ، تو اس لیے ان کے وہ کہتے ہیں کہ بن سکتی ہے، لیکن اکثر حضرات یہ فرماتے ہیں کہ آج کل بھی نہیں بن سکتی۔ دوسری فصل، حارث اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں حکم کرتا ہوں 5 باتوں کا: جماعت کو لازم پکڑنے کا، امیر کی بات سننے کا، امیر کی اطاعت کرنے کا، اور ہجرت کرنے کا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کا۔ اور فرمایا کہ جو نکلے جماعت سے ایک بالش کی مقدار بھی، تو گویا کہ اس نے اتار دیا اسلام کا جو ہے نا وہ ہندا جو ہوتا ہے، کیا نام، پھٹا اپنے گردن سے، اللہ یہ کہ وہ رجوع کرنے، واپس آ جائے۔ اور جس نے دعویٰ کیا، جاہلیت کا دعویٰ کیا، جاہلیت کی دعوت کے ساتھ پکارا، تو وہ جہنم والوں میں سے، اگرچہ وہ نماز پڑھے، اگرچہ وہ روزہ رکھے، نماز پڑھے، وہ گمان کرے کہ وہ مسلمان ہے۔ اور میں 5 باتوں کا حکم کرتا ہوں: جماعت کو لازم پکڑو، مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑو، ٹھیک ہے، تفرقہ مت ڈالو، امیر کی بات سنو، اطاعت کرو، ہجرت کرو، اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ اور جو ایک بالش بھی نکلتا ہے، کس سے؟ جماعت سے، یعنی الگ راستہ اختیار کرتا ہے، ٹھیک ہے، تفرقہ ڈالتا ہے، تو فرمایا اس نے ربقہ، جو اسلام کا ربقہ نہیں ہوتا، وہ پٹا سا جو ہے نا وہ گلے میں ڈالتے ہیں، اس کو کیا کر دیا، اپنے گلے سے نکال دیا۔ سمجھ آ گئی، گویا کہ وہ اس نے الگ راستہ اختیار کر لیا، مسلمانوں والا کام اس نے نہیں کیا۔ اگلی روایت میں ہے، زیاد بن قصیب عدوی کہتے ہیں کہ میں ابو بکرہ کے ساتھ تھا، ایک ابن عامر کے ممبر کے نیچے، وہ خطبہ ارشاد فرما دے رہے تھے، اور ان پر باریک لباس تھا۔ تو ابو بلال نے کہا کہ دیکھو اس ہمارے امیر کی طرف، اس نے فاسقوں کا لباس پہنا ہوا۔ تو ابو بکر نے فرمایا خاموش ہو جائے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے سلطان کی اہانت کی، تحقیر کی زمین میں، اس نے اللہ کی اہانت کی۔ یعنی فرمایا دیکھو ہمارے لباس، ہمارے امیر کو دیکھو لباس پہنے ہوئے، پتلا سا لباس، باریک لباس ہے، فساق کا لباس پہنا ہوا۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا خاموش ہو جاؤ، یہ تم امیر کی اہانت کر رہے ہو، امیر کی اہانت ایسی جیسے اللہ کی اہانت۔ تو اس لیے حاکم وقت کے خلاف ایسی بات کرنا، اس کا مذاق اڑانا، اس کے برا بھلا کہنا گناہ ہے،
یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں کوئی تنقید ہے وہ تو آپ کر سکتے ہیں، کوئی غلط کام ہو تو آپ لوگوں کو بتائیں، لیکن مذاق اڑانا، برا بھلا کہنا، گالی دینا تو یہ جائز نہیں۔ نواس بن سمعان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں ہے مخلوق کی اطاعت خالق کی معصیت میں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی نہیں 10 بندوں کا امیر مگر اس کو لایا جائے گا قیامت والے دن کہ اس کے گلے میں طوق ہوگا، حتیٰ کہ یا تو وہ نکال دے گا، چھڑا دے گا، اس سے نکال دے گا وہ طوق، اس سے اس عدل انصاف، یا ہلاک کر دے گا اس کو اس کا ظلم۔ یعنی اگر 10 بندوں پر بھی کوئی عامل ہے، حاکم ہے، تو قیامت والے دن اس کو لایا جائے گا مغلولاً، مطلب طوق ہوگا، یہی ہے کہ اس کے ہاتھ بندھے ہوں گے ایسے گردن کے ساتھ، یا تو اس کا انصاف اس کو چھڑا دے گا یا پھر اس کا ظلم اس کو ہلاک کر دے گا۔ اگر انصاف کیا تو انصاف اس کو نجات دلا دے گا، اگر ظلم کیا تو ظلم اس کو پھنسا دے گا، ہلاک کر دے گا۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہلاکت ہے امراء کے لیے، حکمران کے لیے، اور ہلاکت ہے چودھریوں کے لیے، اور ہلاکت ہے امراء کے لیے۔ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ تمنا کریں گے قیامت والے دن کہ بے شک ان کی پیشانیوں کے بال لٹکے ہوتے سریا کے ساتھ، اور آسمان اور زمین کے درمیان حرکت کر رہے ہوتے، اور نہ وہ کسی بھی عمل کے حاکم بنتے، حکمران بنتے۔ اور ایک بات میں ہے کہ ان کی چوٹیاں جو ہے نا وہ معلق لٹکی ہوئی ہوں گی سریا کے ساتھ، اور وہ حرکت کر رہے ہوں گے آسمان اور زمین کے درمیان، اور ایک تمنا کریں گے کاش کہ نہ وہ عامل بنے ہوتے کسی بھی چیز پر۔ امراء امیر کی جمع ہے حاکم حکمران کو، عرفاء عریف کی جمع ہے، چودھری کو کہا جاتا ہے۔ امراء امین کے، امین سے یا تو مراد وہ امین ہے جس جو مقرر اور زکوٰۃ وصول کرنے پر، یا امین سے مراد جو امانت جس کے پاس رکھوائی جاتی ہے، کہ یہ لوگ تمنا کریں گے کاش کہ ہمارے پیشانی کے بال سریا کے ساتھ ستارے نہیں ہوتے، کچھ ستارے ہوتے ان کی روشنی مدم ہوتی ہے ایک جگہ پر ہوتے ہیں، تو وہ مراد کہ ان کے ساتھ پیشانی کے بال جو ہے نا لٹکا کر ان کو آسمان اور زمین کے درمیان لٹکایا جاتا۔ یہ سزا کم تھی، یہ سزا ٹھیک تھی، لیکن یہ ہے کہ ان کو کسی کا حاکم نہ بنایا جاتا، کسی علاقے کا لوگوں کا ذمہ دار نہ بنایا جاتا۔ اتنی بھاری ذمہ داری ہے کہ جو عذاب ان کو ہوگا اس عذاب کو دیکھ کر وہ اس کو ہلکا سمجھیں کہ کاش ہمیں یہ عذاب دیا جاتا کہ ہمیں لٹکایا جاتا آسمان اور زمین کے درمیان، یہ کچھ بھی نہیں تھی، لیکن ادھر جو عذاب ہوگا وہ بڑا سخت ہوگا۔ اگلی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چودراہٹ جو ہے نا حق ہے، اور لوگوں کے لیے چودھری ہونا ضروری ہے، لیکن چودھری آگ میں ہو۔ عریف، عرفاء عریف کی جمع ہے چودھری، لیڈر، ملک، خان وغیرہ ذالک، ٹھیک ہے، تو یہ سارے سب کو عریف کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ چودھری ہونا ضروری بھی ہے، چودھری کا ہونا ضروری بھی ہے، اس لیے کہ کچھ کام ہوتے ہیں ان سے کروائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو ہے نا حاکم گورنر کے پاس، وزیر اعلیٰ کے پاس، وزیر اعظم کے پاس انہوں نے جانا ہوتا ہے، عام لوگوں نے تو نہیں جانا ہوتا، ان سے کچھ کام ہوتے ہیں جو ان سے کروانے ہوتے ہیں، تو یہ ضروری بھی ہے، لیکن فرمایا لیکن ہوں گے آگ میں ہی۔ ان کا ہونا لوگوں کے لیے ضروری بھی ہے، لیکن اکثر جو ہے نا وہ اپنی چودراہٹ کو غلط استعمال کرتے ہیں، تو اس وجہ سے آگ میں جائیں گے۔ اگلی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں آپ کو کعب بن عجرہ کہتے ہیں کہ مجھ سے فرمایا کہ میں آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں بے وقوفوں کی عمارت سے، حکومت سے۔ تو انہوں نے کہا وہ کیا اللہ کے رسول؟ فرمایا کچھ امراء ہوں گے میرے بعد جو ان کے پاس داخل ہوگا
ان کی تصدیق کرے گا، ان کی جھوٹ کی تصدیق کرے گا اور ان کے ظلم پر ان کی مدد کرے گا، تو ایسے لوگ نہ مجھ سے ہیں اور نہ میں ان سے، اور نہیں آئیں گے وہ مجھ پر حوض پر، اور جو ان پر داخل نہ ہو اور ان کی جھوٹ کی تصدیق نہ کرے اور ان کی مدد نہ کرے ان کے ظلم پر، تو یہی لوگ ہیں، یہ مجھ سے ہوں گے اور میں ان لوگوں سے ہوں گا، اور یہ لوگ مجھ پر آئیں گے حوض پر میرے ساتھ ملاقات کریں گے۔ یعنی جو ظالم حکمرانوں کے پاس جاتے ہیں، جھوٹ کی بھی تصدیق کرتے ہیں، ہاں جی یہ بات بالکل صحیح ہے، آپ بجائے ارشاد فرمان، آپ ٹھیک فرمان، ہر بات میں ہاں ملا لیا، ٹھیک ہے، ظلم پر مدد کرتے ہیں انہیں، تو فرمایا ایسے لوگ نہ مجھ سے ہیں نہ میں سے، نہ میرے طریقے پر نہ میں ان کے طریقے پر، اور جو ان کے پاس نہ جائے ان کی مدد نہ کرے، تو ایسے لوگ ہیں جو میرے پاس حوض کوثر پر آئیں گے، میرے ساتھ ملاقات کریں گے، اور پہلی قسم کے لوگ میرے پاس حوض کوثر پر نہیں آ سکیں گے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو جنگل میں رہے تو وہ سخت دل ہوتا ہے، اور جو شکار کے پیچھے پڑے وہ غافل ہوتا ہے، اور جو بادشاہ کے پاس آئے تو اس کو آزمایا جاتا ہے۔ اور ایک روایت میں کہ جو بار بار بادشاہ کے پاس جاتا ہے اس کو آزمایا جاتا ہے، اور فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ ایسا نہیں جو جتنا بادشاہ کے قریب ہوتا ہے مگر وہ اللہ سے دور ہوتا ہے۔ جنگل میں رہے تو جنگل میں رہتا ہے، دیہات میں رہتا ہے، خاص کر پہاڑوں میں تو سخت دل ہوتا ہے۔ یہ عربی میں محاورت بھی ہے نا کہ اصحاب الجبال کالجبال، اصحاب الجبال کالجبال، کہ پہاڑوں والے جو ہے نا وہ پہاڑ کی طرح ہوتے ہیں، دل سخت ہو جاتا ہے۔ لیکن آج کل دیہات میں جو ہے نا تعلیم عام ہو گئی، علماء ہو گئے، جہاں پر بالکل نہ ہو ایسا نا دین کا علم خاص کر وہاں پر، لیکن بالکل جو دل پہاڑ کے رہنے والے ہوتے ہیں دل تو ان کا سخت ہوتا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے ارشاد نہیں فرمایا، اور فرمایا جو شکار کے پیچھے پڑتا ہے وہ غافل ہوتا ہے، یعنی ہر وقت شکار، کبھی کبھار تو شکار بندہ کر لے، ہر وقت شکار، اور جو بادشاہ کے پاس جاتے ہیں اس کو وہ فتنے میں مبتلا۔ فرمایا جو جتنا بادشاہ کے قریب ہوتا ہے اتنی اللہ سے دور ہوتا ہے، دل سخت ہوتا ہے، دل میں ظلم پیدا ہوتا ہے، اور دل سے رحمت نکلتی ہے، شفقت نکلتی ہے، مہربانی نکلتی ہے، ہمدردی ختم ہوتی ہے۔ اگلی روایت میں ہے مقدام بن معدی کا روایت سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دونوں کندھوں پر ہاتھ مارا رکھا، اور پھر فرمایا کہ اے قدیم، مقدام کی تذکیر قدیم ذکر کی، اے مقدام آپ کامیاب ہوں گے اگر آپ اس حال میں مریں کہ نہ تو آپ امیر ہو، عامل ہو، اور نہ آپ منشی بنے اور نہ آپ چودھری بنے، یعنی اس حال میں آپ کا انتقال ہو جائے کہ نہ کسی بھی علاقے کے عامل حکمران بنے اور نہ کسی کی منشی بنے اور نہ چودھری بنے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کیا ہو گئے؟ کامیاب ہو گئے۔ یعنی ان مناصب سے اپنے آپ کو بچائیں، ان سے بچنا چاہیے، ان سے بچیں گے تو ظلم سے بچیں گے، ان میں مبتلا ہوں گے تو ظلم میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہے، ظلم کے قریب ہوں گے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں جنت میں داخل ہوگا ٹیکس والا، وہ جو لوگوں سے عشر وصول کرتا ہے، ٹیکس وصول کرتا ہے، چنگی لگا کے بیٹھتا ہے، ناجائز ٹیکس وصول کرتا ہے، ناجائز عشر وصول کرتا ہے، تو فرمایا ایسا شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یعنی دخول اولی مراد ہے، یا تغلیظ توبیخ پر معمول ہے، باقی مسلمان ہے تو جنت میں داخل ہو جائے گا۔ آج کل اکثر جگہوں پر ایسا ناجائز جو ٹیکس وصول کیا جاتا ہے، آپ لوگوں کو پتہ ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں سے سب سے پسندیدہ لوگ اللہ کے قیامت والے دن اور ان میں سے سب سے قریب مجلس میں اللہ کے ہاں ایسا حکمران ہوگا جو انصاف کرنے والا ہو، اور لوگوں میں سب سے مبغوض ترین اللہ کے قیامت والے دن اور ان میں سب سے زیادہ عذاب والا، اور ایک روایت میں ہے کہ ان سے سب سے دور مجلس میں اللہ سے وہ امام ہوگا، وہ حکمران ہوگا جو ظالم ہو۔
جو حکمران عادل ہو تو وہ اللہ کے قریب ہوگا، جو ظالم ہوگا وہ اللہ سے دور ہوگا۔ اگلی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بہترین جہاد اس شخص کا ہے جو جابر ظالم سلطان کے سامنے حق کلمہ کہہ دے۔ جو ظالم سلطان کے سامنے حق کلمہ کہتا ہے اس کا یہ سب سے بہترین جہاد ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک وہ جہاد ہے جس میں انسان کی جان جاتی ہے، جس میں انسان کا مال جاتا ہے، جس میں انسان کا خون بہتا ہے، اور یہاں پر صرف بس تھوڑا سا بولنا پڑتا ہے، اس کو اس سے افضل قرار دے دیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا یہ اس سے افضل ہے جو ہم جہاد کرتے ہیں میدان جنگ میں۔ تو اس کا جواب ہے کہ جناب مولا ادھر جو جہاد ہوتا ہے نا اس میں مرنا یقین نہیں ہوتا، یہ بھی احتمال ہے کہ مر جائے، شہید ہو جائے، یہ بھی احتمال ہے کہ زندہ رہے، زندہ بچے۔ لیکن ظالم سلطان کے سامنے حق کلمہ کہنا، جو ظالم و پتہ ہے کہ ظالم ہے، تو اس میں تقریباً موت یقینی ہوتی ہے کہ اسے مار دینا، اسے قتل کرنا، تو اس لیے یہ سب سے افضل جہاد۔ اب یہاں پر ایک لفظ نکالنا پڑے گا، افضل الجہاد من قال، یہ جملہ صحیح نہیں بن رہا ہے، تو اس لیے یاد نکالنا پڑے گا افضل الجہاد جہاد من قال، کہ وہ مبتدا ہو جائے گا اور ایک خبر۔ سمجھ آ گئی؟ یہی ہے کہ مضاف علیہ کو نکالنا پڑے گا افضل کے بعد، افضل اہل الجہاد من قال، اب جملہ پھر پورا ہو جائے گا۔ سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے کسی حاکم کے ساتھ بھلائی کا تو اس کو سچائی کا وزیر دیتا ہے، جب وہ حاکم بھولتا ہے تو وہ وزیر اس کو یاد دلاتا ہے، اور جب وہ یاد رکھتا ہے حقوق کو تو یہ وزیر اس کی مدد کرتا ہے، اور جب کہ اس کے علاوہ کسی اور کا ارادہ کرتے ہیں، بھلائی کا ارادہ نہیں کرتا کسی کے ساتھ، تو اس کو برا وزیر دیتا ہے۔ جب وہ حکمران بھولتا ہے تو وزیر اس کو یاد نہیں دلاتا، اور جب یاد رکھتا ہے تو اس کی مدد نہیں کرتا۔ بہت گہری بات۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب کسی حاکم کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو وزیر اعظم جو ہوتا ہے، وزیر وہ بادشاہ اوپر ہوتا ہے، وزیر اس کے نیچے اچھا وزیر دیتا ہے کہ جب وہ حقوق بھول جاتا ہے، کچھ غلطی ہوتی ہے تو وہ یاد دہانی کراتا ہے، وہ تنبیہ کرتا ہے، اگر اس کو یاد رکھتا ہے تو اس کی مدد کرتا ہے، مزید اس کی مدد کرتا ہے۔ برا وزیر ملے، بھلائی کا ارادہ کس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نہ کرے تو وہ جو ہے نا یعنی بھول جائے تو یاد نہیں کراتا، یاد ہو تو مدد نہیں کرتا، خود بھی کرپٹ ہے تو ظاہر ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ میرا بادشاہ بھی کرپٹ ہو۔ راجا آپ لوگوں نے عمر بن عبد العزیز کا نام تو سنا ہے رحمہ اللہ، سمجھ آ گئے؟ بہت بڑا کام کر کے گئے، بہت بڑا، صرف 2 سال خلافت کی ہے، صرف 2 سال، 99 ہجری سے 101 ہجری تک۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے تو انہوں نے خواب بھی دیکھا تھا کہ میرے اولاد میں سے ایک بچہ حاکم بنے گا، حکمران بنے گا، اس ایسے حالات میں کہ جب پوری زمین، دنیا کی زمین ظلم سے بھر چکی ہوگی تو وہ انصاف سے بھر دے گا۔ تو خیر آپ لوگوں نے مروان کا نام بھی سنا ہوگا، تو مروان ان کا دادا تھا، پھر ان کا عبد الملک بن مروان کا نام بھی سنا ہوگا، ٹھیک ہے، وہ اس کے چاچو تھے اور اس کے سسر بھی، ان کے سسر بھی تھے۔ پھر ان کے بعد جو ہے نا مروان نے کہا تھا کہ میرے بعد عبد الملک، 2 بیٹے تھے نا، عبد الملک بن مروان اور کیا نام ہے عبد العزیز بن مروان، تو کہا عبد الملک بنے گا، اس کے بعد عبد العزیز بنے گا، اس کے بعد ملک کا بیٹا، پھر عبد العزیز کا بیٹا، تو عبد العزیز پہلے انتقال کر گئے، عبد الملک ابھی مروان ابھی تھے حکمران، تو عبد الملک بن مروان نے کہا کہ جیسے میرے والد نے نصیحت کی ہے کہ میرا بیٹا بنے گا، اس کے بعد عمر آپ بنیں گے، انہوں نے کہا نہیں مجھے نہ بنایا، میں نے نہیں بنا۔ وہ اور خوش ہو گئے کہ جب میرے بیٹے بنے، انہوں نے کہا میں نہیں بننا چاہتا۔
خیر عبد الملک کے بعد اس کا بیٹا ولید بنا. اچھا اس کے بعد پھر اس کا دوسرا بیٹا سلیمان بنا. ٹھیک ہے. اب عبدالعزیز عمر بن عبدالعزیز تو سائڈ پہ ہو گئے. تو ولید جو ہے نا بہت پیار کرتا تھا عمر بن عبدالعزیز. ولید نہیں ماتا، سلیمان ولید کے بعد بنا. سلیمان 96 میں بنتا ہے، 99 میں 3 سال اس کا دور. تو رجاء بن حیوہ، یہ میں وزیر اعظم کی بات کر رہا ہوں، رجاء بن حیوہ رحمہ اللہ وہ وزیر اعظم تھے سلیمان کے. نیک تھے، بہت نیک تھے. تو جب سلیمان کا انتقال ہونے لگا تو انہوں نے کہا میں کس کو بناؤں؟ تو رجاء بن حیوہ نے کہا عمر بن عبدالعزیز کو بناؤں. چچا زاد بھائی ہے عمر بن عبدالعزیز، بھائی موجود ہے شام ہے وغیرہ جا کے. انہوں نے کہا ٹھیک. انہوں نے کہا لکھو، لکھ دیا، سائن کر دی مرنے سے پہلے. اب رجاء بن حیوہ اب وہ مر گئے سلیمان، لیکن بند کمرے میں رجاء موجود ہے اور کوئی نہیں ہے. رجاء بن حیوہ خاموش، کسی کو بتایا نہیں. کمرے سے نکلے، دروازہ بند کر دیا، کسی کو بتایا. کہاں؟ سب کو جمع کیا، سلیمان کے بھائی کو، عمر بن عبدالعزیز کو، سب کو، کہ یہ خط ہے، ٹھیک ہے، امیر المؤمنین کی طرف سے، اور اس میں انہوں نے ابھی وہ اندر ہے، ان کا حکم ہے، وہ تو مر چکے، لیکن ان کا حکم ہے کہ اس میں جس کا نام ہے اس پر تم بیعت کرو. اب اس کے بھائی جو ہے نا سلیمان کے بھائی اس حوالے سے غمگین ہے کہیں میرا نام نکال نہ دے، کسی اور کا نام نہ ہو. عمر بن عبدالعزیز اس حوالے سے غمگین ہے کہیں میرا نام نہ ہو، کیونکہ ان کو شک سا تھا کہ جو سلیمان ان کو عزت دیتے تھے نا، تو شک سا ان کو تھا کہ میرا نام نہ ہو. تو کہا سب جمع ہو جاؤ اس پہ بیعت کر. سب سے بیعت لی، عمر بن عبدالعزیز سے بھی بیعت لی، سب سے بیعت لی، اس خط پہ بیعت کر جس کا نام ہے. بیعت لینے کے بعد خط کھول، اور اس سے پہلے کیا کیا، بہت سمجھدار تھے، پولیس کھڑی کی جو محل تھے آس پاس، کہ جو نکلے گردن اس کی اڑا. آج رات فیصلہ، کون رات، کوئی نکلنے بعد کوئی نکلے اس کی گردن اڑا. پھر پڑھ کے سنایا کہ یہ امیر المؤمنین سلیمان بن عبد الملک کی طرف سے ہے، اس کی طرف سے ہے، اور کس کے لیے ہے، کس کی طرف ہے، عمر بن عبدالعزیز کی طرف. جب انہوں نے یہ سنا تو عمر بن عبدالعزیز غم کی وجہ سے گر گئے کہ میرا نام کیوں آیا، اور وہ دوسرے وہ غمگین تھے کہ ہمارا نام کیوں نہیں آیا. انہوں نے کہا ہم نہیں مانتے. وہ انہوں نے کہا جو نام مانے نا، جو نام مانے اس کے ابھی ادھر گردن اڑانی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو بات ہے نا کہ میں ادھر سے بات نکلی، میں بات میں سے کرنا نہیں چاہتا تھا، بات لمبی ہو گئی، ٹائم بھی بہت ہو گیا. لیکن یہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ اچھا وزیر دے دے نا، اچھا وزیر، اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے، آپ لوگوں نے اس قصے سے جو ہے نا وہ ملاحظہ کیا ہوگا. آگے دیکھ لیجیے. فرماتے ابو امامہ رضی اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ بے شک جب ان الامیر حاکم جو ہے نا جب تلاش کرتا ہے شک و شبہ لوگوں میں تو ان کو خراب کر دیتا ہے. ان لوگوں میں جب شک و شبہ کوئی تلاش کرنے لگ جائے تو لوگوں کو کیا کریں گے، کیا کر دیں گے، ان کو پھنس نہیں جا بیٹھ جا پڑے تو لوگ ان کو کیا کر دیں گے، خراب کر دیں گے. اور کیا ہے جی، اگلی روایت میں معاویہ رضی اللہ عنہ سے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرماتے ہوئے سنا کہ جب تم لوگوں کے اورات پر، لوگوں کے عیوب پوشیدہ چیزوں پر اس کے پیچھے پڑو گے، ان کو تلاش کرو گے تو ان کو خراب کر دو. پوشیدہ باتوں کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، اس پہ پہلے بات ہو چکی ہے. کسی کی پرائیویسی تلاش نہیں کرنا، کسی کی تجسس نہیں، ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، تجسس نہیں کرنا. ٹھیک ہے. ہاں کسی آپ کو کال سن رہے ہیں کہ آپ سے بات چھپانا چاہتے ہیں، آپ کی آنکھیں بند ہے، وہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ سوئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، وہی سمجھا وہ باتیں کر رہے ہیں تو آپ اور خراٹے لینا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ آپ سارے سن رہے ہیں بات. نہیں، آپ فوراً ہاتھ ہلائیں، فوراً کروٹ بدلے کہ اس کو پتہ چلے کہ آپ جا کر رہے ہیں. عائشہ رضی اللہ عنہ سے اچھا آپ پچھلے بات ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیف انتم، تمہارا کیا حل ہوگا. اب کچھ ائمہ میرے بعد ہوں گے جو ترجیح دیں گے اس مال فی کو. تو میں نے کہا
بہرحال وہ ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں اپنی تلوار جو اپنے کندھے پر رکھوں گا اور جا کے اس کو ماروں گا، اور یہاں تک کہ آپ سے ملاقات کر لوں یعنی مر جاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس سے بہتر بات آپ کو نہ بتاؤں، تم صبر کرو یہاں تک کہ مجھ سے ملو۔ انہیں فرمایا کچھ ائمہ ہوں گے جو مال فیء کو ترجیح دیں گے، یعنی مال فیء کو اپنا مال سمجھیں گے، اس کو رکھیں گے۔ تو ابو ذر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تم اس وقت کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا میں لڑوں گا، تلوار سے لڑوں گا۔ تو آپ سے فرمایا نہیں، لڑنا نہیں، چھوڑ دو، صبر کرو، ترجیح دے تم پر، صبر کرو یہاں تک کہ میرے ساتھ ملاقات کر۔ ان کا معاملہ اللہ کے سے۔ تیسری فصل عائشہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتی ہے کہ فرمایا کہ یار بہت زیادہ رہتا ہے، نہیں بس جلدی، بس صرف ترجمہ فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ اللہ کی سائے کی طرف سبقت لینے والے کون ہیں، قیامت والے دن کون ہوں گے؟ تو انہوں نے کہا اللہ اس کے رسول خوب جانتے ہیں۔ تو فرمایا وہ لوگ جب ان کو حق دیا جائے تو وہ قبول کر لے، جب ان سے حق مانگا جائے تو اس کو خرچ کرے، اور فیصلہ کرے لوگوں کے لیے جیسا کہ فیصلہ کرتے اپنے لیے۔ یعنی جو لوگ مراد حکمران ہیں کہ جب ان سے حق مانگا جائے تو حق دے دے، ٹھیک ہے، جب حق ان کو دیا جائے تو قبول کر، اور جب حق مانگا جائے تو حق لوگوں کو دے، اور جو اپنے لیے فیصلہ کرتے ہیں وہی فیصلہ لوگوں کے لیے بھی کرے۔ تو ایسے لوگ ہوں گے، ایسے حکمران جو ہوں گے وہ اللہ کے سائے کی طرف قیامت والے دن سبقت کریں گے۔ جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ 3 چیزوں پر میں اپنی امت پر ڈٹ جاؤں۔ ایک تو ستاروں کے ذریعے سے بارش طلب کرنا، اور دوسرا بادشاہ کا ظلم، اور تیسری چیز جو ہے نا تقدیر کو جھٹلانا۔ بالانواع نو ان کی جمع ہے، ستاروں کے ذریعے سے کہ اس زمانے میں یہ رواج بات عام تھی کہ مطرنا بنوء قضا، ہمیں فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی ہے، فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی ہے، مخصوص ستارے سے فلاں ستارہ جب طلوع ہوتا ہے تو بارش زیادہ ہوتی ہے، یہ ہے وہ ہے۔ تو یہ جاہلیت کا عقیدہ ہے، یہ بات درست نہیں۔ اور بادشاہ کا ظلم اور تقدیر کو جھٹلانا۔ آج کل ہر دوسرا بندہ جو یونیورسٹی والے ہیں، جو باہر بندے اور تقدیر کے بارے میں بات کرتے کہ جب انسان مجبور ہے، انسان کی بس میں کچھ نہیں ہے تو عذاب کیوں ہے، سزا کیوں ہے، باہر نکلے آپ حیران ہو جائیں۔ ہر بندہ تقدیر کے بارے میں بات کر رہا۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 دن مجھ سے فرماتے رہے، نہیں 6 دن مجھ سے فرماتے رہے، اے ابو ذر تیار، اے ابو ذر سمجھو، اے ابو ذر سمجھو، جو آپ کو بعد میں بات کی جانی ہے اس کو سمجھو۔ 7ویں دن فرمایا کہ میں تجھے وصیت کرتا ہوں اللہ کے تقوی کے ساتھ، پوشیدہ طور پر بھی، یعنی خلوت میں بھی اور جلوت میں بھی، اور جب تم کوئی برائی کرو تو اچھائی کرو، اور کسی سے کچھ مت مانگنا، اور جب تمہارا جو ہے نا کوئی لاٹھی وغیرہ بھی کوئی چیز گھر جائے تو اس کو وہ بھی کسی سے مت مانگنا، اور فرمایا کہ امانت مت پکڑنا، اور 2 بندوں کے درمیان فیصلہ مت کرنا۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے کہ 6 دن مسلسل مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے رہے کہ کیا نام ہے، سمجھو، جو آگے بات آپ کو کی جائے گی اس کو سمجھو۔ 7ویں دن یہ کچھ چیزوں کا 5 چیزوں کے گویا کہ کیا کیا، مجھے جو ہے وصیت کی کہ اللہ سے ڈرنا خلوت میں جلوت میں، اور جب برائی ہو جائے، گناہ ہو جائے تو فوراً نیکی کرنا، اور کسی سے کچھ مت مانگنا، اور امانت مت لینا، اور 2 بندوں کے درمیان فیصلہ مت کرنا، کیونکہ بڑے مشکل کام ہے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ سے ظلم ہو جائے۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ فرمایا کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو 10 بندوں کا حاکم بنے، عامل بنے، یا اس سے زیادہ کا، مگر وہ اللہ تعالیٰ کے پاس آئے گا قیامت والے دن، اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہوں گے اس کے گردن کے ساتھ، یا تو اس کی نیکی اس کو چھڑائے گی یا اس کا گناہ اس کو ہلاک کرے گا۔ اور اس کی جو ہے یہ حکومت ہے، اس کا پہلا حصہ ملامت ہے، دوسرا حصہ ندامت ہے، اور آخری جو ہے نا وہ رسوائی ہے قیامت والے دن۔ پہلا حصہ ملامت ہے، جب کوئی حکمران بنتا ہے تو لوگ کہتے ہیں ہاں جی دھاندلی ہو گئی، دھاندلی کی وجہ سے بنا ہے، رشوت کی وجہ سے بنتا ہے، ٹھیک ہے، ملامت ہے۔ درمیان میں جب وہ کچھ ایسا گزر جاتا ہے نا، پھر کام نہیں کر پاتا، جو لوگوں کی توقعات ہوتی ہے، جو کہہ رہا تھا میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، ٹھیک ہے، تو پھر اس کو پچھتاوا ہوتا ہے کہ کاش کہ میں یہ معاملہ یہ ذمہ داری قبول ہی نہ کرتا، اور آخر میں رسوائی، جب وہ جلا جاتا ہے نا تو پھر رسوائی ہے، پھر لوگ کہتے ہیں جی کام نہیں کیا اس نے، یہ کیا، یا ایسا ہے ویسا ہے، دنیا میں بھی رسوائی اور آخرت میں بھی رسوائی۔ تو یہ مطلب ہے۔ معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اے معاویہ، اگر
آپ کو عامل بنایا جائے تو اللہ سے ڈرتے رہنا اور انصاف کرنا۔ تو معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس وقت سے مسلسل مجھے یہ خیال تھا کہ مجھے اس عمل میں مبتلا کیا جائے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قول کی وجہ سے، یہاں تک کہ میں اس میں مبتلا ہو گیا، یعنی مجھے ذمہ داری سونپی جائے گی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تو یہاں تک کہ مجھے ذمہ داری سونپی گئی اور ذمہ داری میرے کندھوں پہ آ گئی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ کی پناہ لو جو 70 کی دہائی ہے اس کی ابتدا سے اور بچوں کی حکومت سے۔ تم اللہ کی پناہ میں اور 70 کی دہائی سے۔ 70 کی دہائی یعنی جب 60 سال پورے ہوگا، 61واں سال تو وہ یزید کا دور ہے، اس میں یزید حکمران بنتا ہے، اس کی حکمرانی 3 سال 8 مہینے، اور جو اس نے ظلم کیا ہے وہ سب پر آیا ہے۔ واقعہ کربلا 61 ہجری میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور بچوں کی حکومت سے، اس کی بھی عمر بھی کم تھی، اتنی زیادہ نہیں تھی، اور باقی بنو امیہ میں بہت سارے جو ہیں ایسے گزرے ہیں جن کی عمر کم تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ یہ فرمایا کہ تم 70 کی جو دہائی کا جو ابتدائی حصہ ہے اس سے اللہ کی پناہ مانگو، تو وہ یزید کا حصہ ہے جی۔ وآخر دعوانا